جان جلسہ نہیں ہے، اس سے تو زیادہ خان صاحب کے لیے لوگ موٹر وے پہ نکل آیا کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور وہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے چلے گئے. میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے ان دونوں جیسے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھا. خان صاحب ان دونوں کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا. کتنے مارجن سے آپ جیتنے جا رہے ہیں انتخاب؟ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی 70% ووٹ لے گی. انشاءاللہ جہاں بھی ہوگی پی ٹی آئی 70% ووٹ لے گی. تو عوام کو کیسے جلسوں میں لے کر آئیں گے؟ عوام کے عوام اندر تو خود خوف جلسوں میں برقرار جائے ہے. گی. عوام کی خوف کی بت توڑ کر کے نکلے گی. یہ آج کے دن سے تاریخ چینج ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں دیکھیں. شیر افضل مروت صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل پہنچ رہے ہیں. کل پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بتایا جا رہا ہے کہ ضمانت نہیں ملی شیر افضل مروت صاحب کو؟ سر ملے گی، دینی چاہیے تھے. اگر نواز شریف کو ضمانت مل سکتی ہے اور وہ بعد میں کورٹ کہتی ہے کہ آپ کا پاور اب ہٹانے نہیں چاہیے تھا، تو پھر ان کو مل سکتی تھی. کیوں نہیں مل سکتی؟ باقی لوگوں کو مل رہی ہے. دیکھیں نا، بیل جو دینا ہے اس قسم کا بیل جو آپ پروٹیکشن مانگنا چاہیے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی، اور صرف یہ کہ آپ کے خلاف پرچہ درج ہوا ہو، تو اس لیے اس میں تو خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ 8 تاریخ کی جو تاریخ ہے وہ دے دی گئی ہے، کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ کیا رد عمل تھا خان صاحب کا جب وہ جیل میں ان کو پتہ چلا انتخابی تاریخ کا؟ دیکھیں آج ملاقات تو نہیں ہوئی، آج ہی کی تاریخ فائنل ہو گئی ہے، لیکن میں شور ہوں کیونکہ خان صاحب کو فیسلٹیز اویلیبل ہے جیل میں ٹی وی کی، تو وہ فیسلٹی اویلیبل ہے خان صاحب کے لیے. میں آبویسلی خوش ہوئے ہوں گے، بہت خوش ہوئے ہوں گے. خان صاحب جیل سے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب تب تک تو باہر آ جائیں. ہماری کوشش ہی یہی ہے. اپلیکیشن آج ہم نے سپریم کورٹ میں موو کر دی ہے. سپریم کورٹ سے ہمارا یہ امید وابستہ ہے کہ سپریم کورٹ جسٹس کرتے ہوئے، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے خان صاحب کو بیل گرانٹ کرے گی. اچھا، آپ کی بات کے پی کے میں تو آپ وکلا کافی ہیں، آپ ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہے، دیگر بھی ہیں کے پی کے سے، لیکن اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں وفاق میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا. کون یہاں پر لیڈ کرے نہیں گا؟ ہمارے ہیں، لیکن ابھی تو پارٹی فیصلہ کرے گی. پارٹی میں فائنل نہیں ہوا. پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، مجھ سمیت. یہ تو میں نے بھی کہا کہ ہمارا ارادہ ہے، ہر کسی کا ارادہ ہے، آپ کا بھی ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا، لیکن ہمارا ایز اے جرنلسٹ اس سے پہلے جو حکومت تھی ان سے بھی یہ سوالات کرتے تھے، ہم سوالات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس وقت سبجیکٹ ٹو لیڈرشپ وہ سب ہوگا. آخر میں جو فیصلہ پارٹی کا ہوگا وہ سر آنکھوں پہ. بتایا جا رہا ہے حکم ہوگا الیکشن لڑے وہ الیکشن لڑے گا. جس کو حکم ہوگا کہ آپ الیکشن نہ لڑے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. دیکھو اس مرتبہ ہم نے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اس پارلیمان کی خاطر، 25 کروڑ عوام کی خاطر ہم نے آگے بڑھا. اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ریویو کر سکتے ہیں خان صاحب؟ نہیں وہ بڑا مشکل ہے. اگر ان لوگوں نے ساتھ جوڑا ہے، کچھ ایسے اس میں ہیں وہ بڑے مشکل وقت میں گزرے، ان کی سرکمسٹانسز ہمیں معلوم ہے، بعد میں ان کی کیسز ضرور کنسیڈر کریں گے. لیکن فار ناؤ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے بڑے سخت وقت میں بڑے غلط پریٹیکس پہ، چوہان کی طرح بڑے سارے ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی ووٹ ڈالے گا اس دفعہ ضائع جائے گا کیونکہ نواز شریف سلیکٹ ہو چکا وزیر اعظم. نہیں جتنی مرضی وہ سلیکٹ ہو جائے انشاءاللہ عوام اپنا ووٹ بھی ڈالے گی اور اپنے ووٹ کے جو ہے نا تحفظ بھی جانتی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ یا اغوا کی جائیں گے یا گرفتار کیے جائیں گے، تو کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھو ان لوگوں کی تو کوشش یہی، ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، پروٹیکشن لیں گے، کنسرن کینڈیڈیٹ کے لیے بھی پروٹیکشن لیں گے، الیکشن کمیشن کے تھرو پروٹیکشن لیں گے. اور ایک اور چیز ہے، اگر آپ پورے ملک کے طول و عرض میں سارے کینڈیڈیٹ کریں گے، آپ ان میں سے کتنے کو اغوا کروائیں گے؟ کوئی ایک بھی نہیں کر سکیں گے. سارے وکیل الیکشن لڑیں گے تو کیس کون لڑے گا پھر؟ نہیں انشاءاللہ سارے وکیل الیکشن نہیں لڑیں گے. اور دیکھو الیکشن لڑنے کا ارادہ سب کا ہے، لیکن یہ فیصلہ پارٹی کرے گی اور پارٹی کے فیصلے ابھی ہونے باقی ہے. تو گوہر علی خان صاحب پاکستان اور یقین پاکستان کہا جا رہا ہے، ان کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ بڑا تاریخ. گوہر علی خان صاحب اب آپ کی بات کتنے نشستیں آپ لے سکیں گے؟ کیا 2/3 تک بات پہنچ چکی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی مور دین 2/3. پیپلز پارٹی آج کل بڑے آپ کے حق میں بیانات دے رہی ہے، کوئی اتحاد ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ پی ٹی آئی کا فی الحال جو ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ارادہ نہیں کسی بھی پولیٹیکل مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی نہیں. سنا اس پکچر ریلیز کرنے کے بعد آپ لوگ کافی ناراض ہیں. نہیں پکچر دیکھو نا، پکچر کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا، اسپیشلی نماز کی تو تصویر بھی باہر نہیں آنی چاہیے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک میٹنگ تھی فاتحہ کے لیے. خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ان دنوں میں کچھ دنوں میں خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ لوگ استقبال کریں گے خان صاحب کا؟ دیکھو اس وقت بتائیں گے آپ کو. بلکہ تیسرا ٹائم ہے، 3rd ٹائم ہے کہ ہم سپریم کورٹ چلے گئے. فائنلی ایک ڈیٹ
आखिरकार आ ही गया और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला भी होंगे 8 फरवरी को। मुझे ये उम्मीद है, आज से इसलिए कैंपेन शुरू है और कैंपेन हमारा इस तरह शुरू है कि हर PTI के वर्कर सपोर्टर जो है वो जहाँ भी है वो कैंपेन पे निकला हुआ है, वो अपना कर रहा है। उनको सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि इलेक्शन के लिए उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा और बल्ला किन के हाथ आएगा, उनको स्टैम्प चाहिए, फिर बल्ले पे निशान लगाना है वो हर इसके। गौहर अली खान साहब, पहले तो हम देखते थे कि PTI के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, जलसे जब भी होते थे तो ख़जानों के ATMs के मुंह खोल दिए जाते थे, लेकिन आजकल तो तमाम तर जो आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो अंदर हैं या मफरूर हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जलसों जुलूसों का खर्चा आप लोग उठाएंगे? बुकला इतना पैसा आप लोगों के पास? जुलूसों की खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं, आवाम खुद करेगी, आवाम बेदार हो चुकी है और जलसे जुलूस ये कर चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ आवाम कैसे करेगी? लेकिन ये एक बात ज़रूर है, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए आज हमने जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन होल्ड करवाने तो सिर्फ डेट आना, डेट देना आपकी ज़िम्मेदारी का निभाना नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी तब निभानी जब आखिरी दिन तक ये प्रोसेस शुरू हो जाए, डेट से लेके इसकी इलेक्शन रिजल्ट के नोटिफिकेशन तक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को और लीडरशिप को ये बाहर आ जाएं और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और वे पार्टिसिपेट करें। आप किस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे? मैं इंशाल्लाह इन्हें 10 से बुनेर से इलेक्शन लड़ूंगा सर, इंशाल्लाह। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जो है पत्थर पे लकीर है, तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद लकीर की फकीर है, उनको जो पीछे से आर्डर आता है वो आर्डर जारी करते हैं, वो कैसे उन पे अमल दरामद होगा? नहीं इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, आईनी तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा है दैट्स इट, उसी ऑर्डर के मुताबिक होगा और इसी डेट को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि आप बुनेर से इंतखाब लड़ेंगे। आज परवेज़ खटक और महमूद खान साहब ने बड़ा अज़ीमुशान जलसा किया वहाँ पर, कैसे उनका कोई मुकाबला अज़ीमुशान करेंगे? जलसा नहीं है, इससे तो ज़्यादा खान साहब के लिए लोग मोटरवे पे निकल आया करते थे। उनको शर्म आनी चाहिए और लोग किसके सामने कह रहे हैं और किस तरीके से चले गए।